میں باری تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتا کوئی مسلمان جب تک کہ اپنی امانت جو امانت اس کو سونپی گئی ہے اس کا پاس نہ کرے اور جو عہد اس نے کیا ہے اس کی رعایت نہ کرے۔ جو آیت ہے اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک امانت کا تحفظ اور دوسرے عہد کی پابندی کہ عہد کے خلاف ورزی۔ اس میں در حقیقت اشارہ فرمایا گیا ہے اس بات کی طرف کہ دین کا مطالبہ، اسلام کا مطالبہ صرف عبادات ادا کر کے پورا نہیں ہوتا کہ عبادتیں ادا کر لی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات ادا کر دی، صرف اس سے دین کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ بے شک یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، لیکن دوسرا ایک دین کا بہت بڑا حصہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کی رعایت اور اس کی پاسداری بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے اللہ کے حقوق کی پاسداری اور رعایت ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کے حقوق یعنی عبادتیں ادا کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو محض عبادتوں کے انجام دے لینے سے وہ نجات اور فلاح نہیں پا سکتا جب تک کہ حقوق العباد کو بھی اللہ کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو جو اہمیت دی ہے اور جو اس کی تاکید فرمائی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تمام تعلیمات اور اسلام کے سارے احکام جس علم میں جمع ہوتے ہیں اس علم کو کہتے ہیں علم فقہ۔ علم فقہ کا نام سنا ہوگا، علم فقہ۔ اس علم فقہ میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ اس فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کتاب کا 1/4 حصہ تو عبادتوں سے متعلق ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکات، اور 3/4 حصہ سارا حقوق العباد سے متعلق۔ آپ نے نام سنا ہوگا فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے، ہر اکثر مسلمانوں نے نام سنا ہوگا، ہدایہ کا حوالے بہت دیے جاتے ہیں۔ وہ ہدایہ 4 جلدوں میں ہے، 4 والیوم، ان میں سے پہلی جلد وہ ہے عبادتوں سے متعلق، طہارت، نماز، زکات، حج۔ باقی تینوں جلدیں وہ حقوق العباد سے متعلق، اللہ کے بندوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے میرا حق بھی اس حد تک ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین کے احکام کا 3/4 حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کی ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے حقوق العباد سے متعلق شریعت کے احکام کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات ادا کر لی، تسبیح اور وظیفے پڑھ لیے اور سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا۔ بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، بندوں کے کیا حقوق ہمارے ذمہ عائد ہیں، اس کی طرف دھیان اور التفات نہیں۔ اگر کسی سے کوئی گناہ اس سلسلے میں ہوتا بھی ہے تو گناہ سمجھتے نہیں، اگر سمجھ لیا تو اس کے اوپر ندامت نہیں ہوتی، اس کے اوپر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو چھوڑنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ حالانکہ حقوق العباد کا کی اہمیت کا ایک اندازہ آپ نے اس سے لگا لیا ہوگا کہ 1/4 اور 3/4 کی نسبت ہے احکام میں۔ دوسرا جو خطرناک معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی مسلمان سے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے،
کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا جس کو اللہ نے منع کیا، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، تو ایک مرتبہ بیٹھ کر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ ایک مرتبہ سچے دل سے بیٹھ کر یہ کہہ لیا، وعدہ ہے کہ وہ سارا گناہ معاف ہو گیا۔ اب اس طرح ہو گیا کہ اب تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص کہ کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ گناہ معاف ہو گیا، بلکہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کریم اور رحیم ہیں کہ وہ جب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بندے کو کا گناہ معاف کر دیا تو میں اس کو قیامت کے اندر رسوا بھی نہیں کروں کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ باقی رہے۔ جب توبہ کر لی مٹا دی، اب نامہ اعمال کا حصہ ہی نہیں، گویا کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم۔ تو حقوق اللہ سے متعلق کوئی بھی گناہ سرزد ہو اس کی تلافی آسان ہے۔ تلافی آسان یہ ہے کہ آدمی کو جب بھی توجہ ہو جائے بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیا، آئندہ نہیں کروں گا، بس معاف ہو۔ لیکن بندے کا حق، اگر کسی بندے کا حق تلف ہوا، اس کی حق تلفی کی گئی اور اس کا کوئی جانی حق، کوئی مالی حق، کوئی آبرو کا حق کسی نے پامال کیا، تو یہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ کسی شخص نے دوسرے کو فرض کیجئے کہ جانی نقصان پہنچایا، ظلم کر کے مارا اس کو کسی وقت، اب بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی، تو یہ بیٹھ کر اگر گھر میں توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ جس بندے کو نقصان پہنچایا وہ تمہیں معاف نہ کرے، اس سے معافی مانگ۔ اگر کسی کا مالی حق حاصل کیا، اس کے پیسے ناجائز طریقے پر کھا گیا، تو اب یہ محض توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے یا تو وہ تلافی کرے، اس کی وہ پیسے واپس کرے، یا اس سے معافی لے، معافی مانگے۔ جب تک وہ معاف نہ کر دے گا اس وقت تک گناہ معاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو صرف ایک لمحے کی توبہ کر لینے سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، جب تک کہ اس بندے کا حق کی تلافی نہ کی جائے، اس وقت تک معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کی سنگینی کا، کہ حق اللہ کی تلافی آسان اور حق العبد کی تلافی مشکل۔ اسی واسطے ہمارے حضرت نانوتوی قدس اللہ فرض محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اول، وہ فرماتے تھے کہ بھائی میں مدرسے کے چندے کے معاملے میں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، جو مدرسے کا چندہ میں نے کہیں سے مجھے کسی نے دیا تو اس کے بارے میں بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی غلط استعمال نہ ہو جائے، اس واسطے کہ اگر غلط استعمال ہوا مدرسے کا چندہ تو یہ بندوں کا حق ہے جو میں نے پامال کیا، تو اگر بندوں کا حق مجھ سے پامال ہو گیا، چندہ دینے والے بے شمار، میں کس کس سے معافی مانگتا پھروں گا، میں کس کس سے اس کو معاف کراؤں گا، کس کس کا حق ادا کروں گا؟ آخرت میں اگر پوچھ لیا گیا تو یہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اس واسطے میں مدرسے کے ایک پیسے کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اللہ کو بارے بتائے تو مرضی کے خلاف کرنا ہو، کیونکہ معافی آسان نہیں۔ اسی واسطے کہا گیا کہ نابالغ بچے کے ساتھ کوئی حق تلفی کرنا، نابالغ بچے کو مار دیا نہ، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی بہت مشکل ہے، اس واسطے کہ توبہ سے تو معاف ہوگا نہیں کیونکہ بندے کا حق ہے۔ اگر نابالغ بچے سے معاف کراؤ تو نابالغ بچے کی معافی شرعاً معتبر نہیں، نابالغ بچہ اگر 1000 مرتبہ کہے کہ معاف کرتا ہوں
معتبر نہیں تو اس کا معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو حقوق العباد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں بندوں کے ذمے، ان کا معاملہ اللہ نے اتنا سنگین بنایا ہے کہ اللہ بچائے اس سے بڑا ہی خطرہ لاحق ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، تو آپ نے سوال کیا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب فقیر، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اور صحابہ کرام میں سے بعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس ہم تو اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ اس زمانے میں درہم دینار چلا کرتے تھے چاندی اور سونے کے، تو جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو یعنی پیسے نہ ہو وہ ہوتا ہے مفلس۔ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، حقیقی مفلس وہ نہیں۔ اس لیے آج پیسے نہیں ہے کل آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل دے دے شاید، تو حقیقی مفلس وہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ حقیقی طور پر مفلس کون ہے۔ حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو سننے کی حدیث ہے، یاد رکھنے کی حدیث۔ حقیقی مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا، اس حالت میں حاضر ہوا کہ نیک اعمال کے انبار لے کر آیا، فرضیں، نفلیں، تلاوتیں، تسبیحات، وظائف، صدقہ، خیرات، کتنے نیک اعمال کے ڈھیر لے کر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ نامہ اعمال میں ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، عمر میں یہ سارے کام کرتا رہا، یہ تو نیک اعمال لے کر آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالت یہ تھی کہ عبادت تو اتنی انجام دی، لیکن اس کا مال نہ حق کھا لیا، اس کو گالی دے دی، اس کی غیبت کر دی، اس کا آبرو پر حملہ کر دیا، اس کی جان پر حملہ کر دیا، تو لوگوں کے حقوق طلب کیے ہوئے تھا، جو آخرت میں جب حساب و کتاب شروع ہوا تو جن لوگوں کے حقوق طلب کی ضائع کیے تھے وہ سارے جمع ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کی۔ اللہ اس نے ہمارے حقوق غصب کیے ہیں، کسی کوئی کہتا ہے میرے پیسے کھا گیا، کوئی کہتا ہے کہ میرے جان پر حملہ کیا، کوئی کہتا ہے میری آبرو پر حملہ کیا، تو ہمارے حقوق اسے دلوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی یہاں پر تمہارے جو حق اس نے کھایا تو اس کی تلافی کے لیے یہاں پر درہم اور دینار سونے چاندی کے سکے تو ہے نہیں، یہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، نیک اعمال وہ ہے یہاں کی کرنسی۔ اس واسطے اب اس کی تلافی کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ یہ جو نیکیاں لے کر آیا ہے، نیکیوں کے انبار، یہ جس جس کا حق طلب کیا ہے ہر ایک کو ایک دیتے رہو۔ چاندے ایک لے گیا، روزے ایک لے گیا، تسبیحات اور وظائف ایک لے گیا۔ اب جتنے نیک اعمال لے کر آیا تھا اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ دوسرے لوگ لے کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ساری پونجی جو لے کر آیا تھا وہ سب خالی ہو گئی۔ اس کے باوجود حق کا مطالبہ کرنے والے کھڑے رہے، وہ کہنے لگے کہ صاحب ابھی تک ہمارا حق تو ملا نہیں، اور لوگوں کا تو مل گیا وہ لے کر چلے گئے، لیکن ہمارا حق تو ابھی تک ملا نہیں، ہمیں بھی دلوائے گئے۔ اب اس کے بعد نیکیاں بھی ختم ہو گئی، تو اس نیکیوں کے ذریعے حقوق کا تبادلہ کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر اب تو ایک ہی شکل ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تم جو صاحب حق ہیں ان کے نام اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ جو صاحب حق تھا اس نے جو گناہ کیے تھے وہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیا۔ تو سرکار دوبارہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے اتنے انبار لے کر آیا، لیکن اس حقوق العباد کو طلب کرنے کے نتیجے میں وہ نیکیوں کے بجائے گناہوں کے انبار لے کر حقیقی معنی میں مفلس وہ ہے کہ اس کے پاس کوئی سامان اپنے بچاؤ کا باقی نہیں۔ کیا تعالیٰ اپنے رحمت سے اس انجام سے ہم کو ہر مسلمان کو محفوظ کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں جو جمع ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جماعتیں کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ آخرت میں یہ معاملہ ہو کہ یہ چھن جائیں اور دوسرے لے جائیں۔ یہ ہوگا کیسے؟ حقوق العباد کو ضائع
یاد رکھیے حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہے اور اتنا سنگین ہے، اتنا اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اتنے شعبے رکھے، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتے داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، یہاں تک کہ کافروں کے حقوق، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق، ان سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. ان سب احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہوتی. تو اسی سلسلے میں اس آیت کے اندر جو اشارہ فرمایا گیا وہ یہ کہ اوپر ہم نے عبادتوں کا ذکر کیا کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بات کافی نہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کو بھی پاس کرتے ہیں اور اپنی عہد کا بھی پاس کرتے ہیں. ان حقوق العباد میں سے دو اہم چیزوں کا ذکر فرما دیا، ایک امانت کی پاسداری اور ایک وعدے کی پاسداری. ان دونوں کا اہتمام ضروری قرار دیا، اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہو سکتا. امانت جس کا ذکر پہلے فرمایا گیا، اس امانت کے اندر عام طور سے ہمارے ذہن میں تصور یہ آتا ہے امانت کی پاسداری کا. امانت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص پیسے لا کر رکھوائے ہمارے پاس اور ہم اپنے سیف میں تالا لگا کر اس کو رکھیں، تو یہ امانت کی پاسداری ہے. اس کے اندر اس کو کھائیں پیے نہیں، اس کو غلط استعمال نہ کریں. یہ تصور ہمارے ذہنوں میں امانت کا رہتا ہے، اور ہے بھی. امانت کے براہ راست مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی جائے تو اس کا آدمی لحاظ کرے، اس کے اندر کوئی خلاف ورزی نہ کرے. لیکن یاد رکھیے کہ امانت صرف اس بات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ شریعت میں امانت کا تصور بہت وسیع، اور ان تمام امانتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہاں سیدھا اللہ تعالیٰ نے جمع کا استعمال فرمایا، والذین ہو لاماناتہم، امانتوں کی رعایت کرتے ہیں. امانت لفظ مفرد استعمال نہیں کیا، جمع کرنا، یعنی جتنی قسم کی امانتیں ہیں ان سب کی پاسداری کرتے. اب اس کی تفصیل میں اگر جائے تو یہ رات بھی کافی نہ ہو، کتنی امانتیں ہمارے پاس ہیں. سب سے پہلی امانت ہماری جان ہے. یہ جان جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ ہمارے پاس امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ ہاتھ امانت ہے، یہ پاؤں امانت ہے. تمہاری ملکیت ہے، کہیں سے خرید کر لائے تھے، اپنی کوشش سے بنائی تھی، اپنی طاقت سے بنائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پیسے کے یہ چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں اور مرتے دم تک ساتھ ہیں، لیکن ہے امانت اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس کے مالک نہیں. اور جب امانت ہے تو اس امانت کو اسی وقت اس کا استعمال جائز ہے جو امانت رکھوانے والے کی مرضی کے مطابق. اگر آپ کے پاس ایک شخص فرض کرو گاڑی رکھوا گیا امانت، اور یہ کہا کہ بھائی تم اس کو ضرورت کے وقت خود استعمال کر سکتے ہو مگر کسی اور کو مت آنے دینا، تو اب اگر وہ شخص خود استعمال کرے وہ تو ہے ٹھیک، لیکن اگر دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے گا یہ امانت کا خیانت ہو. تو اللہ نے ہمیں آنکھ اس لیے دی ہے، اس کام کے لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کو جائز چیزوں کے دیکھنے میں استعمال کریں. اگر اس آنکھ کو ناجائز چیز کے دیکھنے میں استعمال کی کریں گے تو یہ اللہ کی امانت کا خیانت ہے. کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ اس سے جائز باتیں سنی جائیں. اگر ان کو ناجائز باتوں کے سننے میں استعمال کریں گے یہ امانت میں خیانت. یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے جائز باتیں زبان سے نکالی جائیں. ناجائز باتوں کے کہنے سے کے لیے زبان استعمال ہوگی، امانت میں خیانت ہوگی. تو اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی امانت، اور اسی امانت کا ذکر ہے اس سورہ احزاب کے آخری رکوع میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت، یعنی یہ زندگی کی امانت، یہ ہم نے پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، کہ جب ہم تم کو امانت دیتے ہیں اگر تم اس کی پاسداری کا وعدہ کرو تو ہم تمہیں دے دیں.
سب نے پناہ مانگ لی، کہا کہ نہیں جی ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، وہ حملہ انسان نے اٹھا لیا کہ میں کروں گا، اس کی بات ہے۔ تو یہ امانت انسان کے پاس موجود ہے، پوری زندگی امانت، اس لیے امانت تو یہ نہیں کہ وہ پیسے لا کے رکھوائے آپ سے پہ چابی تالا لگا کر اس کو رکھ دیں، بلکہ یہ امانت سب سے بڑی۔ پھر بندوں کی امانت، یہ تو اللہ کی امانت ہے، بندوں کی امانتوں میں، بندوں کی امانتوں کے اندر بے شمار قسمیں ایسی ہیں جن کے امانت ہونے کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا۔ سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کی چیز ہے۔ کیا مانا؟ کہ ایک مجلس میں 3 آدمی بیٹھے تھے اور 3 آدمیوں میں سے کسی ایک شخص نے دوسروں کو اعتماد میں لے کر اپنا کوئی راز ظاہر کر دیا، ان پر ہم نے کوئی بھید کی بات، راز کی بات اپنے ساتھیوں کو بتا دی، یہ سوچ کر کہ یہ میرے دوست ہیں اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، یہ میری بات کو باہر نہیں پھیلائیں گے، اس اعتماد پر اس نے بات 2 آدمیوں کو بتا دی۔ اب وہ آدمی، اس آدمی کے پاس اس کی وہ راز کی بات امانت ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امانت ہے۔ اب اگر یہ دوسرے کو پہنچائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے، راز کی بات پہنچانا، ایک ہی مسلمان کے راز دوسرے کے اوپر افشا کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ امانت کا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب جو مشہور تھے نبوت سے پہلے بھی، تو کیا لقب تھے؟ صادق اور امین۔ کیا امانت کا، یہاں تک کہ لوگ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جان کے پیاسے ہیں، لیکن حضرت کا خیال یہ ہے کہ ان کی امانتیں کسی طرح واپس پہنچ، اور حضرت علی کو بستر پر سلا کر اس لیے تشریف لے گئے ہجرت کے وقت میں کہ امانتیں لوگ قتل پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے پوچھا کہ رسول اللہ میں اب بتائیے کیا کروں، میرے ذمہ اسلام کا کیا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ جنگ ہو رہی تھی یہودیوں سے، انہیں یہودیوں کی بکریاں لے کر آیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ یہ بکریاں لے کر آئے ہو چرانے کے لیے لوگوں کی، تو بکری چلا جائے، لیکن وہ چرواہا چونکہ امانت کے طور پر لے کر آیا تھا، جنگ کے طور پر لے کر نہیں آیا تھا، اس واسطے جب تک کہ آپ نے اس کو واپس نہیں کروا دیا اس وقت تک آپ نے اس کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت۔ امانت کا اتنا تحفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی امانت ہو، راز کی امانت ہو، یہ ساری چیزیں یہ انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور وہ امانت میں خیانت جس طرح مسلمان کی جائز نہیں، اسی طرح غیر مسلم کی بھی جائز نہیں، کافر کی امانت میں خیانت جائز نہیں، اس لیے اس کا اہتمام۔ ہمارے یہاں عام رواج ہے اس بات کا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو بہت اس دن رات اس کے مناظر سامنے آتے ہیں، نہ جانے یہاں شاید مسلمانوں میں وہ اتنی بیماری نہ ہو، خدا کرے نہ ہو، لیکن ایک شخص کے یہاں ٹیلی فون ہے مثلا، اور اس نے کسی ایکسچینج والے سے دوستی گان رکھی، اور اس دوستی کے نتیجے میں یہ اس سے طے کر رکھا ہے کہ جب تم چاہو، جب میں کہوں تو مجھے امریکہ بات کرا دو، کبھی کینیڈا بات کرا دو، کبھی انگلینڈ بات کرا دو، کبھی سعودی عرب بات کرا دو، اس سے دوستی ہے، اور دوستی کے نتیجے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ذہن میں یہ ہے کوئی اچھے پڑھے لکھے، اچھے نمازی، پرہیزگار، بظاہر نماز روزہ کرنے والوں کو مبتلا پایا کہ وہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب مجھے بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ یہ صاحب آدھے گھنٹے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس قسم کا معاملہ انہوں نے کرنا چاہا۔ یاد رکھو یہ امانت ہے، یہ ٹیلی فون بھی امانت ہے، اور اس امانت کے اندر خیانت کا یہ معاملہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ امانت کا خیانت کس کی ہے؟ گورنمنٹ کے روپے کی، اور گورنمنٹ کا روپیہ کہاں سے آیا؟ یہ سارے انسان
وہ حاصل ہوا. تو ایک ایک شہری کے پیسے کا پیسہ اس میں شامل ہے. ایک آدمی کا روپیہ اگر آدمی غصب کر لے اس کی تلافی آسان ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگ لے. لیکن یہ گورنمنٹ کا روپیہ جب غصب کیا اس میں اتنے انسانوں کے ٹیکس کا روپیہ آیا کہ ان سے کس سے معافی مانگ کر پھرے گا. آخرت میں سب نپٹ جائیں گے آپ بتاؤ. اور اس کے بارے میں کوئی کسی کو دھیان نہیں ہوتا کہ یہ کوئی میں گناہ کر رہا ہوں, کوئی حرام کام کر رہا ہوں, اور ہے حرام. اتنے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ یہ امانت کے اندر خیانت ہو رہی ہے. یہ میں توجہ دلانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے معاملات کو جائزہ لے کر دیکھے کیا کیا امانتیں اس کے پاس موجود ہیں. ایک شخص نوکری کرتا ہے, اس نوکری کے اندر اس نے طے کر رکھا ہے کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا. اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں اگر وہ کوئی کام اپنا ذاتی کرے گا یہ امانت میں خیانت ہوگی. اس واسطے کہ یہ 8 گھنٹے اس کے پاس اپنے مدیر کی امانت, اس میں اگر ذرا خیانت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سوال ہے. سارے بزرگوں میں سے حضرات علماء دیوبند اکابرین علماء دیوبند, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو ان کے یہ واقعات کثرت ملے گے کہ حضرت جو اساتذہ سے دارالعلوم کے دارالعلوم میں پڑھانے کے اوپر معمول ہے. تنخواہیں اس زمانے کے اندر بڑے بڑے آدمی کی کسی کی 10 روپے کسی کی 15 روپے تنخواہ, اور ان کے ہاں معمول یہ تھا کہ سبق پڑھا رہے ہیں, پڑھاتے ہوئے یہ فتویٰ لکھ رہے ہیں یا کوئی تصنیف کر رہے ہیں, اتنے میں بیچ میں ایک مہمان آ گیا ملنے کے لیے, کوئی رشتے دار, سلام کیا اور 2-4 منٹ کی بات کی. جس وقت اگر اس نے سلام کیا اسی وقت گھڑی اٹھا کر سامنے رکھی, اور اگر 10 منٹ اس نے بات کی ہے ذاتی نوعیت کی, وہ اپنے پاس لکھ دیا کہ آج فلاں تاریخ کو یہ 10 منٹ میں میرے ذاتی کام کے اندر صرف ہوئے. تو اس کی پوری فہرست مہینے بھر کے اپنے پاس محفوظ ہے. جب تنخواہ ملی درخواست داخل کی کہ اس مہینے کے اندر اتنے منٹ میں نے کم کام کیا ہے لہذا برائے کرم میری تنخواہ کاٹ لی ہے. تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں, لیکن تنخواہ کاٹنے کی درخواست کہ میری تنخواہ کاٹ لی جائے یہ انہی بزرگوں کے یہاں آپ کو ملے گی. حضرت شیخ الہند قدس اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ کو میں نام سنا ہوگا شیخ الہند والا میں نے اپنے بھائی قدس اللہ علیہ وسلم سے سنا. جب شیخ الحدیث تھے ساری عمر بخاری شریف دارالعلوم کے اندر پڑھاتے رہے تو 10 روپے تنخواہ ماہانہ 10 روپے. جب لوگوں نے مجلس شورا کا اجلاس ہوا دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا, اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ حضرت شیخ الہند اتنی بڑی شخصیت ہے, اتنی بڑی خدمات ہے ان کی, تو ان خدمات کو سراہتے ہوئے حضرت کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کیا ہے. اور سب نے طے کر کے 10 کے بجائے 15 روپے تنخواہ مقرر کر. جو مہینہ آیا تنخواہ لے کر پہنچے تو 10 کے بجائے 15 روپے پہنچ گئے حضرت شیخ الہند کے پاس. یہ 5 روپے کیسے آ گئے صاحب؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مجھے شورا طے کیا کہ آپ کو تنخواہ 10 کے بجائے 15 روپے. فوراً خط لکھا مجھے شورا کے نام کہ آپ لوگ مجلس شورا کے ارکان در حقیقت جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ کسی طرح بھی صحیح فیصلہ نہیں ہے. اس واسطے کہ جب اب پہلے تو میں جوان تھا, زیادہ قوت کے ساتھ پڑھایا کرتا تھا, اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس قوت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتا, لہذا اب تو میری تنخواہ گھٹنی چاہیے, نہیں ہے کہ بڑھائی جائے. لہذا آپ میری تنخواہ بجائے بڑھانے کے برائے کرم اس کو گھٹائیں. درخواست جا رہی ہے شیخ الہند کی وجہ شورا کا. کیوں؟ اس واسطے کے دل میں ہر وقت اس بات کا احساس ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور اس اوقات کی امانت کا جواب دینا. یہ اوقات کی امانت تمہارے پاس تھی تو کس طرح تم نے خرچ کی. یہ سب چیزیں امانت, ملازمت کے اوقات یہ سب امانت. تو
یہ محض اشارے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ امانت کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جو پیسے لا کے کسی رقبہ اٹھا کے رکھیے. ساری زندگی امانت اور اس کے اندر امانت کا بات رکھنا ضروری. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ فہم ہمارے دل میں پیدا. آپ ذرا سوچئے کہ یہ کام کرتے وقت کتنی مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ امانت میں خیانت کی. ایک واقعہ اور سنا دوں بات امانت کی بات اس پر ختم کروں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. تو معمول یہ تھا کہ جب کبھی ٹرین کے اندر سفر کرتے تو اگر کچھ سامان ساتھ ہوتا اور جتنا سامان کا الاؤنس ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر ہے سامان تو ہمیشہ بک کرا کر اور اس کے پیسے ادا کر کے سفر کرتے. اس کے بغیر کبھی سفر نہیں کرتے. ایک مرتبہ سہارنپور سے تھانہ بھون جانا تھا. سہارنپور کے اسٹیشن پر سوار ہوئے. گاڑی جلدی سے جانے والی تھی, سامان کچھ زیادہ تھا, تو حضرت سیدھے بکنگ آفس کے اوپر پہنچے اور جا کر کہا کہ میرا سامان بک کر لو. تو ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا جو اسی ٹرین کے اندر جا رہا تھا. حضرت کو پہچانتا تھا, ہندو تھا. اس نے کہا کہ حضرت آپ کس چکر میں ہے, یہ آپ اس بکنگ کراتے رہیں گے, گاڑی نکل جائے گی. تو آپ ایسا کریں کہ یہ پرواہ نہ کریں, میں ساتھ ہوں, میں آپ کا سامان چڑھا دیتا ہوں, بکنگ کرانے کی ضرورت نہیں, آئیے میں گاڑی میں چڑھا دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ گاڑی میں تو آپ چڑھا دیں گے لیکن آپ کب تک میرے ساتھ رہیں گے, کہاں تک جائیں گے آپ؟ اس نے کہا جلال آباد تک جاؤں گا. جلال آباد تھانہ بھون سے پہلا اسٹیشن تھا. کہا کہ جلال آباد کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ وہاں دوسرا کارڈ آئے گا, اس کے حوالے کر جاؤں گا, اس سے کہہ دوں گا کہ یہ مرنا ہے, ان کو پوچھنا مت اور زیادہ سامان جانے دینا. کہا کہ وہ کہاں تک جائے گا؟ وہ تو دلی تک جائے گا. کہا کہ مگر دلی کے بعد کہاں تک جائے گا؟ دلی کے بعد جانے کی کیا بات ہے, آپ کو تھانہ بھون کے اوپر بیچ میں راستے میں اتر جائیں گے. کہا کہ نہیں بھائی, مجھے تو تھانہ بھون سے بھی اور آگے جانا ہے, اور دلی سے بھی اور آگے جانا ہے, اور اس دنیا سے بھی بہت آگے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر مجھے پیش ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. اگر اس کی گارنٹی دے دو کہ کوئی گارڈ وہاں تک ساتھ جائے گا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے بچا لے گا تو بے شک میں تمہاری بات ماننے کے تیار. لیکن اگر اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں بغیر بک کرائے ہوئے ریل کے اندر سفر نہیں کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ جب فہم اور یہ حصہ عطا فرماتے ہیں, اس ہندو کی طبیعت پر اتنا اثر ہوا کہ اللہ یہ آدمی جو گاڑی جا رہی ہے نکلی ہوئی اور یہ اس فکر میں ہے کہ سامان میرا زیادہ نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بات پرس نہ ہو جائے, اس کے قلب پر اثر ہوا. اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ اس واقعے کے بعد مسلمان. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واقعے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ فلاں بزرگ اتنا تہجد پڑھتے تھے, فلاں بزرگ اتنی نفلیں پڑھتے تھے, لیکن زندگی کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ایک ایک قول و فعل کے اندر اس کے اوپر عمل کرنا امانت. تو فرمایا کہ یہ جو ڈبہ ہے یہ بھی امانت ہے. اگر میں الاؤنس سے زیادہ سامان اس کے اندر رکھ دوں گا, یہ امانت کا خیانت ہو, پیچھے میں نہیں کرتا. تو یہ اس نقطۂ نظر سے جائزہ لے کر دیکھیں اپنی زندگی کا کہ کہاں کہاں ہم لوگ امانت میں خیانت سے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسری چیز فرمائی وعہدہم راعون, دوسرا عہد جو کر لیا, کسی سے وعدہ کر لیا, زبان دے دی, اس کی بات کر. وعدے کا ایک مفہوم تو ہر آدمی جانتا ہے, جو وعدہ کر لیا اس کی پاسداری کرے. کس درجہ پاسداری, اس کا بھی واقعہ سن لیجیے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں. تو اس وقت ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مشہور ہیں. یہ بہت کہیں دور رہا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے لیکن زیارت ابھی تک نہیں ہوئی. تو اپنے والد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکلے تھے مدینہ طیبہ جانے کے.
راستے میں دیکھا کہ ابو جہل کا لشکر حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کی طرف بڑھ رہا ہے. اس نے ان کو دیکھا لشکر کے لوگوں نے تو ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے. آج قید کر لیا اور کہا کہ جانے نہیں دیں گے اس واسطے کہ اگر ہم اس وقت میں جانے دیں گے تو تم ہمارے خلاف لڑائی میں شریک ہوگے اور ہمارے خلاف جنگ میں ان کی تقویت کا باعث بنو گے. لہٰذا جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم تم کو قید رکھیں گے, اس کے بعد چھوڑیں گے. البتہ یہ بڑے سرپٹ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر انہوں نے قید کر لیا کہ اب حضور علیہ السلام کی زیارت بھی مشکل ہو گئی اور اگر پہنچ جاتے تو کسی طرح جہاد میں شامل ہو جاتے, وہ سعادت بھی شاید نہ ملے. بڑے پریشان ہوئے. آخر کو ان سے کہا کہ بھائی ہم تو حقیقت لڑائی وڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, ہم تو حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو ہم اسی قصد سے جا رہے ہیں, ہمیں جانے دو, ہمیں چھوڑ دو. جنہوں نے زیادہ اصرار کیا تو ابو جہل نے کہا کہ ایک شرط پر چھوڑتا ہوں کہ یہ وعدہ کرو کہ جانے کے بعد اس جنگ میں ہمارے خلاف ان کے ساتھ شامل نہیں ہو. انہوں نے وعدہ کر کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل نہیں. یہ وعدہ کر لیا, ابو جہل نے چھوڑ دیا. چھوٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ بدر کی لڑائی کے لیے نکلے ہوئے تھے, راستے میں ملاقات آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم نے ابو جہل نے قید کر لیا تھا, چھوڑ نہیں رہا تھا کسی قیمت پر, تو آخرکار اس طرح چھوڑا, اس وعدے پر چھوڑا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے یہ وعدہ بہت ہی بادل ناخواستہ کیا, مجبوری کی حالت میں کیا. اب یہ ہے کہ اتنا بڑا زبردست معرکہ پیش آنے والا ہے بدر کا, آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم شامل ہو جائیں جنگ سے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ ایک ایک آدمی کی جان قیمتی ہے, ایک ایک انسان قیمتی ہے. 313 نہتے نکلے ہوئے ہیں 1000 مسلح سورماؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے. 313 افراد, 70 اونٹ, 8 تلواریں, 2 گھوڑے. یہ کل کائنات. تلواریں بھی صرف 8. 313 کے بعد کسی لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے تو کسی نے پتھر ہی اٹھایا ہوا, اور مقابلہ کرنے جا رہے ہیں ابو جہل کے لشکر کا. تو ایک ایک آدمی کی جان قیمتی. اور یہ بات بھی غلط بات نہیں کہ ابو جہل سے نے جو وعدہ لیا تھا وہ زبردستی لیا. انہوں نے اپنے سچے دل سے وعدہ نہیں کیا تھا, بس ایک طرح سے مجبور کر کے وعدہ لیا گیا. لہذا جیسا کوئی مولوی ہوتا تو وہ تعمیل کر لیتا کہ تو حالت مجبوری کے اندر وعدہ لیا گیا ہے اور اس وعدے کی پابندی اتنی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ رحمت للعالمین سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اب وعدہ کر لیا, چاہے وہ وعدہ کافر سے کیا ہو, وعدہ کر لیا تو اب مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ اس وعدے سے پھرے. میں تمہیں بدر کے اندر شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہے کہ غزوہ بدر وہ غزوہ جس میں شامل ہونے والوں کو یہ اعزاز ملا کہ وہ ان کے اسماء البدریین بھی اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں. وہ اس غزوے کے اعزاز سے حذیفہ ابن یمان کو محروم رکھا بظاہر. اس وجہ سے معلوم رکھا تو وعدہ کر لیا, زبان دے دی. لیکن دین در حقیقت نام وہ رسموں کا نہیں ہے, دین نام اتباع کا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم آیا آپ نے, اب وہ کوئی سب کہہ رہا جہاد کے اتنے بڑے فضائل ہیں, اتنی بڑی نعمت ہے, تو اس کو ہم کیسے چھوڑیں؟ نہیں, جہاد کی جہاں فضائل ہیں وہاں وعدے کی پابندی کی فرضیت ہے. جہاد کو چھوڑ دیا, وعدے کی پابندی کیا, تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا ہر وقت ایک تقاضا, اس تقاضے کے مطابق دین کا جو مطالبہ اس کے اوپر عمل کرنے کا نام دین. یہ ہے عہد کی پابندی. اور عہد خواہ وہ کافر سے ہو, خواہ وہ مومن سے ہو, خواہ وہ مرد سے ہو, خواہ عورت سے ہو, خواہ بالغ سے ہو, چاہے نابالغ سے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. انہوں نے ایک بچہ
بچے کو اپنے پاس بلایا, گود میں لینا چاہتے تھے, تو بچہ آ نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹا میرے گود میں آ جاؤ تو ہم تمہیں ایک چیز دیں گے. جیسے بچوں کو ایک لالچ دے کر بلا دیا, ایک چیز دیں گے. وہ بچہ لالچ میں آ گیا, گود میں اٹھا لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ, تم نے جو اس سے کہا تھا بچے سے کہ آ جاؤ گود میں تم کو ایک چیز دیں گے, تو واقعی کچھ دینے کا ارادہ تھا یا ویسے ہی لالچ دے رہے تھے بچے کو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جی ہاں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو کھجور دوں, اور کھجور میرے پاس موجود تھی, اس کو دینے کے لیے میں نے بلایا. فرمایا کہ اگر ارادہ نہ ہوتا دینے کا اور پھر تم اس سے وعدہ کرتے کہ میں دوں گا اور نہ دیتے, تو تمہیں وعدہ خلافی کرنے کا گناہ کبیرہ ہوتا. اور بلکہ میں آگے اس کی تفصیل کے طور پر یاد کرتا ہوں, اور انشاءاللہ بات صحیح ہے کہ بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا گناہ شاید دوہرا ہو. ایک تو وعدہ خلافی کا گناہ, دوسرے اس بچے کی غلط تربیت کا گناہ. وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ یہ وعدہ خلافی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, میرے ماں باپ بھی کرتے ہیں اور میرے بڑے بھی کرتے ہیں, تو اس کو وعدہ خلافی کی عادت پڑے. یہ ہے راؤن کے اندر یہ بات بھی ڈالتی. تو بھائی یہ عہد اور امانت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ذرا باریک بینی سے دیکھا جائے تو زندگی کے تمام معاملات پر حاوی ہے. شاید کوئی بات ایسی نہ ہو جو امانت اور عہد سے باہر جائے. تو اس کا رعایت رکھنا ضروری ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اس معاملے میں ضرب المثل تھا کہ مسلمان امانت میں خیانت نہیں کر سکتا, عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تین چیزیں نفاق کی علامت, منافق کی علامت, کہ وہ اذا حدث کذب, وہ اذا وعد اخلف, وہ اذا اؤتمن خان. تین چیزیں جو منافق کی علامت ہیں. ایک ہے کہ جب بات کہے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, جب اس کے بعد کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق کی علامت تھی. اور مومن کی علامت یہ تھی کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا, کبھی امانت میں برائتی نہیں کرتا. لیکن آج رونے کا مقام ہے کہ آج ہم مسلمان وہ بد عہدی اور امانت میں خیانت کے لیے ضرور مت کرتے ہیں, اور کافروں نے اس طریقے کو اپنا لیا اور مسلمانوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر نجات حاصل کر لیں. یاد رکھو نماز بہت عام چیز ہے. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ کوئی سے یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ میں عبادات کا درجہ کچھ کم کر رہا ہوں. عبادات تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے, لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہاں آتے ہی مسجد میں وہ لوگ ہیں جن کو عبادات کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہے, لیکن یہ جو دوسرا جز ہے حقوق العباد, اس کا اہتمام, اس کی طرف دھیان نہیں. آخر میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلا کر گفتگو ختم کروں گا. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا آپ کو. حضرت اویس قرنی مشہور بزرگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کے اندر رہتے تھے. یمن, ان کی والدہ بیمار تھی اور یہ ان والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا شوق تھا, زیارت کا, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. آپ کا زمانہ پایا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی پہلے, یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیمار ہے, ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں, تو اب میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں, اس کا بہت اشتیاق ہے طبیعت میں, کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں, میرے پاس آنے کی اجازت نہیں, اپنی والدہ کی خدمت والدہ کے ساتھ. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں والدہ کی خدمت کرتے رہے, یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو اور زیارت کی سعادت حاصل نہ کرتے. اب اندازہ لگائیے کہ اس روئے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑی کوئی سعادت ہو نہیں سکتی, لیکن حقوق العباد کی خاطر, والدہ کے حق کی خاطر اس عظیم الشان سعادت سے حضرت اویس قرنی کو منع فرما دیا نہ ہو.
اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ تھا فرمایا کہ جب اے اویس تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر آپ کے ارشاد کی تعمیل کو ترجیح دی اور والدہ کی خدمت کو ترجیح دی، تو اب ہم تمہیں یہ مقام بخشتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد قرن اور یمن سے ایک شخص تمہارے پاس مدینہ طیبہ میں آئے گا، وہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ اے عمر، اگر وہ آ جائے اور تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ مستجاب الدعوات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ فاروق اعظم کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے جا کے دعا کرو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور والدہ اس پہلو کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ اس لیے اس طرف آج کی مجلس میں اس طرف توجہ دلانی منظور تھی کہ اپنی زندگی میں حقوق العباد کی اہمیت کا احساس پیدا کریں، کیا کیا احکام ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہے اور کس کس جگہ پر ان کی اختلافی ہو رہی ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا